إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. محترم حضرات، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن بہت کم آپ اور میں اللہ کی اس تسبیح کو جو کائنات کرتی ہے سمجھ پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب رحمتوں والا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. تمہارا رب رحمتوں والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، ہر شخص کو جیسے ہی وہ پاپ کرے، جیسے ہی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو، جیسے ہی اس سے کوئی غلطی اور خطا ہو، اللہ فوراً پکڑنے لگے. لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، تو دنیا میں کوئی بھی نہیں بچے گا. باہر نکلتے نکلتے کوئی حرام چیز آنکھوں سے دیکھ لی، آنکھ نکل گئے، جھوٹ بولا، زبان کٹ ہو گئی، حرام کی کمائی کھائی، پیٹ میں سوراخ پڑ گئے، ایسا ہونے لگا تو کوئی نہیں بچے گا. کیا ہوتا ہے؟ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، لیکن اللہ نے ہر ایک کی پکڑ کے لیے ایک ٹائم رکھا ہے. اس وقت پر اللہ جب پکڑ دیں گے لن يجدوا من دونه موئلا، کوئی بچنے کا چانس نہیں. اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے، اس پکڑ کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی. یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ وبائیں، یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آزمائش ہے، رفع درجات کے لیے ہے، درجات کی بلندی کے لیے ہے، شکرانے کے لیے. ہم لوگ ایک ہی شکرانہ جانتے ہیں جو شادی سے پہلے ہوتا ہے، باقی کوئی شکرانہ ہم کو یاد نہیں رہتا. ہم شکر کریں کہ جب سے یہ وبا شروع ہوئی، جب سے یہ بیماری شروع ہوئی، کتنے لوگ جو آپ کے بازو بیٹھتے تھے قبروں میں سوئے ہوئے، اللہ نے آپ کو مجھے صحت کے ساتھ یہاں بٹھایا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی شک ہے؟ اس پر کبھی میں نے آپ نے شکرانہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ اس لیے کہ عافیت ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ سے عطا ہوتی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے. ذو الرحمہ، بڑی رحمت والا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذو الرحمہ رحمتی وسعت كل شيء، اللہ کی رحمت ساری چیزوں کو چھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، یہ میں اور آپ جانتے ہیں.
لیکن اس رحمت کا شکرانہ ایسے ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اسی لیے سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے جب عباد الرحمن کا ذکر کیا، آپ لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے 8 نشانیاں مومنوں کی بتلائی، 8 علامتیں مومنوں کی بتلائی، اور آخر میں کہا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آخری مرتبہ گناہ کا ذکر کیا، جھوٹی گواہی کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا، جس میں اگر اللہ تعالیٰ رحم نہ کرے تو کوئی مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہیں، ہم کو کوشش کرنی چاہیے، اپنی اسلامی شناخت بچانا چاہیے۔ اگر بچے ہمارے جو جوان ہوتے ہیں، بچیاں جو جوان ہوتی ہیں، ان کا مطالعہ کرنی چاہیے کہ یہ لوگ کس سے ملتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، تاکہ ہم انہیں اسلامی شناخت، اسلامی اخلاق سے انہیں آراستہ کر سکیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی ہمارے بچے اچھے ہیں، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہماری بچیاں اچھی ہیں، تو اگر آپ نہ سمجھیں، اگر گستاخی معاف ہو، میں آپ کو بتاؤں، کل یا پرسوں آپ نے اخباروں میں اس عورت کا ذکر پڑھا ہوگا، شبنم علی، اس نے ڈبل ایم کیا ہے، مسلمان عورت، ہماری ہی طرح کلمہ پڑھنے والی خاتون ہے، بہت نیک، بہت رحم دل تھی۔ اس کے بیٹے کو جس نے پالا وہ جیل میں ہے، ابھی بھی جیل میں ہے، عمر قید کی سزا کاٹ رہی، کب پھانسی ہو پتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم اس مجرم عورت پر اتنے رحم دل کیسے ہو، تو اس نے کہا کہ میں نے اس خاتون کے ساتھ کالج میں پڑھا، میں نے اسکول میں پڑھا، یہ وہ شبنم ہے جو میں جانتا ہوں، وہ الگ تھی، یہ الگ۔ میں جس شبنم کو جانتا ہوں اس نے میرے اسکول کا فیس بھرا جب میں بھر نہیں پاتا تھا، لیکن گناہوں کی دلدل میں اس خاتون کو کس نے اتارا؟ ایک لڑکے کی محبت نے، ایک لڑکے کی محبت نے، جس کی محبت میں آ کر اس نے اپنے سارے خاندان کو نشہ ملا ہوا دودھ پلایا، ماں باپ کو، بھائیوں کو، بھابھیوں کو، خالہ زاد بہن کو، 10 سالہ بچے کو کلاڑیوں سے مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر۔ یہ انجام کیا ہے؟ یہ انجام ہے محبت کا، غلط محبت کا، غلط محبت کا یہ انجام ہے۔ 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی پھانسی کے دستخط ہو چکے ہیں۔ شاید پہلی وہ عورت ہوگی جسے ہندوستان کی آزادی کے بعد پھانسی دی جائے، وہ بھی مسلمان عورت۔ یہ واقعات ہیں، یہ سچائی ہے جو آپ کے میرے دل کو جھنجھوڑتی ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کی فکر کریں کہ ہماری نوجوان نسل، میں نہیں کہتا کہ سارے برے ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اصل یہ ہے کہ آپ برے ہونے سے پہلے مطالبہ کریں، فالو کریں، دیکھ بھال کریں، یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر شخص اپنے خاندان کا مسئول ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے کہ اس کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، اس کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا چیز میں اس کے بچے مہو ہیں، دیکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری۔ آپ ہی نہیں، ارے کوئی کرے تو اس کا مطلب یہ کہ سارے گندے ہیں، ارے بات ایسی نہیں، وہ بھی پہلے گندی نہیں تھی، وہ بھی پہلے بہت شریف تھی، اس نے بھی بہت اچھے کام کیے، لیکن غلط قدم جب اٹھتا ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے عربی میں کہتے ہیں حب الشیء یعمی الوسن، کسی چیز کی محبت تم کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ کسی بھی چیز سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے، باتیں اسی کی سننا چاہتے ہیں، دیکھنا اسی کو چاہتے ہیں، سوچنا اسی کے بارے میں چاہتے ہیں، صبح و شام اسی کی باتیں ہوتی ہیں، یہ محبت ہے۔ جو اسی لیے سلف کہتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، القلب، دل ایک برتن کی طرح ہوتا ہے، اس برتن میں آپ جو بھریں گے اس کا ریفلیکشن، اس کا جو بھی ہے وہ آپ کے پورے جسم پر نظر آئے۔ اگر آپ کے دل میں، اگر آپ کا بیعہ
دل ایک برتن کی طرح ہے. آپ کے دل میں اللہ کو آپ بھریں گے تو آپ کے بول میں، چال میں، گفتار میں، کردار میں، ہر چیز میں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. اور دل اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت ہو. دل کسی اور کے لیے فٹ نہیں ہوتا ہے، کسی اور کی محبت میں فٹ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ شیطان کسی پر پوری طرح چھا جاتا ہے تو وہ دو چیزیں کر لیتا ہے، کسی کا قتل کر لیتا ہے، کسی سے زنا کر لیتا ہے. لیکن میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے. لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے بربادی اور ہلاکت کی طرف جاتے ہیں. بہرکیف جمعے کی اس مختصر سے وقت میں حالات کے تحت جمعے کا وقت ہم مختصر کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 180 پر دو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم البتہ ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ فی اموالکم، تمہارا مال کم کر کے، جیب سے پیسے ختم ہو جائیں گے، اکاؤنٹ میں بیلنس ختم ہو جائے گا. کبھی غربت تمہارے دریچے پر دستک دے گی، میاں کہا ہو ہم غریب غربت ہے تمہارے گھر آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے اچھے محتاج ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے بھیک مانگنے لگتے ہیں، اچھے اچھے فقر و فاقہ کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ آزمائشیں ہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تمہارے افراد خاندان کی تعداد کم ہو جائے گی، کبھی کسی کی موت ہو جائے گی، تمہارے پورے فیملی میں 15 تھے تو 10 ہی بچیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ آزمائش. اور ساتھ ساتھ اللہ نے کہا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم البتہ ضرور تمہارے دشمنوں سے، خاص کر اہل کتاب کا ذکر کیا گیا. مدینے میں جو یہودی بستے تھے ان کی بات کہتے ہوئے کہا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور جو مشرک ہیں ان سے بہت تکلیف کی باتیں تم سنو گے. وہ لوگ، ہوتا یہی ہے جب مغلوب قوم مغلوب ہوتے جاتی ہے تو غالب قوم مغلوب قوم پر طعنے کستی ہے، کبھی ان کے دین پر، کبھی ان کی کتاب پر، کبھی ان کے جینے کی زندگی کے سلیقے پر، کبھی ان کے رسول پر یہ جملے کستے ہیں. اور یہ پہلے لوگوں کی عادت ہے. جیسے قرآن نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا تو کہا کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم تو دیوانے ہو. اللہ کے نبی نوح کو کہہ رہے ہیں کہ تم دیوانے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہی کہا گیا کہ تم شاعر ہو، تم دیوانے ہو. یہ ہوتا اس وقت ہے جب مسلم قوم زوال کے دلدل میں پھنسنے لگتی ہے. اور بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة على قصعتها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو صحابہ نے کیا کہا امن قلت نحن يومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری تعداد کیا کم ہوگی، ہم تھوڑے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں بل انتم غثا کغثاء السیل، تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارے اندر الوہن، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. وہ کیا ہے تو کہا کہ موت کا ڈر، موت کا ڈر. تو موت بیماری بہت کم مارتی ہے لیکن ہماری بزدلی کو ہمیں بہت پہلے مارتی. اللہ پر توکل رکھیں. اگر یہ بیماری ہمیں مارنا ہوتا تو جب پہلے آئی تھی 1 سال پہلے ہم کو مار دیتی. اللہ کے حکم سے بیماری مارتی ہے، بیماری میں تو کوئی تاثیر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہے جو بیماری کو سبب بناتا ہے. ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم سانس لے رہے ہیں،
اللہ کی روزی روٹی کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو احتیاط بتائے گئے ہیں اسے استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں صحت دی ہے، یا اللہ آخری وقت تک ہمیں صحت دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی، اللہم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم متعنا بأسماعنا۔ یا اللہ جب تک زندہ ہے ہمارے کانوں کو اس قابل رکھ کے ہمارے کان سن سکیں، ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے میں بوڑھا ہو جاؤں۔ اللہم متعنا بأسماعنا وابصارنا، یا اللہ ہمارے آنکھوں میں بینائی باقی رکھ تاکہ ہم جب تک زندہ رہیں دیکھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا، یا اللہ جو قوتیں میرے جسم میں ہیں، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، بولنے کی قوت، سمجھنے کی قوت، کھانے کی قوت، یا اللہ ان تمام کو صحیح سالم رکھ۔ ابدا ما احییتنا، اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے اسے کام چلتا ہے۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ دنیا ہی سب کچھ ہماری نظروں میں نہ بنا دے۔ دنیا ایک ثانوی چیز ہے، دنیا ایک ثانوی چیز ہے۔ اگر آپ ایک لمبی لکیر کھینچیں، اسے سینٹی میٹر کے حساب سے ڈیوائڈ کریں تو ہلکا سا اس میں سینٹی میٹر آئے گا، آپ کا پیدا ہونا، جوان ہونا، مرنا، دفن کیا جانا، خلاص۔ اس کے بعد کا جو لمبا سفر ہے، پھر قبر سے آپ کا اٹھایا جانا، سوال و جواب ہونا، اور پھر قبر میں آپ کو سنایا جانا، اور پھر ایک لمبی زندگی حالت برزخ میں آپ کا گزارنا، پھر اسرافیل کا سور پھونکنا، آپ کا میرا قبروں سے ننگے بدن اٹھنا، حشر کی طرف بھیجایا جانا، اور وہاں 1000 سال الفسنۃ الا، اور کہا کہ 1000 سال کا وہ دن جس میں آپ اور ہم ٹھہریں گے، پھر حساب و کتاب کی باری آئے گی اور سارے سوال و جواب ہوں گے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، کہ جوانی کہاں گزری، سارے جواب مجھے اور آپ کو دینے ہوں گے۔ پھر تطایر الصحف، نامہ اعمال نکالے جائیں گے، ادھر جہنم ہوگی، آواز کر رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسی جہنم جو نکیر کھینچ کر اسے فرشتے لا رہے ہیں اور غصے میں وہ ایسی کی پھٹی جا رہی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قرآن کہتا ہے کہ غصے کی حالت میں وہ چیخ رہی ہو، ویسی جہنم کو نکیر لا کر اسے لایا جا رہا ہو، اور وہ جہنم کہے حل من مزید، حل من مزید۔ کچھ لوگ ہیں جو اور زیادہ مجھ میں ڈالے جائیں، ایک طرف وہ جہنم، اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جنہوں نے خیانت کی۔ ان کا خیانت ایسے ہے، کسی نے مال میں خیانت کی تو اس کا مال اس کی گردن پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کر لوں، میرے سامنے جتنے میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، اللہ اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے اپنا حساب چکا کر لیجیے، اپنا حساب صاف کر لیجیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں دیکھوں تم میں سے کوئی میرے سامنے آئے اور کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے۔ بولا کہ کیا؟ دنیا میں جو خیانت میں نے کی تھی، کسی کا مال میں نے ہڑپ لیا تھا، اس مال کو اللہ نے اس کے گردن پر رکھا ہے۔ اگر وہ اونٹ ہے تو اونٹ آواز کر رہا ہے، اگر گائے بکریاں ہیں تو بکریاں اس کے گردن پر منا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے۔ کسی کی زمین ہتھیاری ہے، غیر منار الارض لعن اللہ من غیر منار الارض، اس نے زمین کے نشانات بدل دیے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ آج ڈیجیٹل ڈاکومنٹ کا زمانہ ہے، نمبر بدل دیے، ڈاکومنٹ بدل دیے، نشانات بدل دیے۔ اللہ 7 دگنی زمین بنا کر اس کی گردن پر لاد دیں گے۔ 1 کلو مٹی نہیں اٹھا سکتے، 7 دگنی زمین آپ کاندھے پہ اٹھائیں گے؟ میں اٹھا سکوں گا؟ جو زمین ہم نے اپنے بہنوں کی ہتھیاری ہے،
اپنے بھائیوں کی ہتیا لی ہے، غلط طریقے سے ان کی زمینیں لے لی ہیں، اور ہم جس ملک میں بستے ہیں آسان ہے، لائر کو فیس دیتے رہو، وہ لڑتا رہے گا، تم مزہ کرتے رہو۔ یہ بات دنیا تک ہے، دنیا میں چل جائے گا، لیکن جب آنکھ بند ہو جائے گی تو اللہ کو کیا حساب دیں گے؟ وہاں تو وزنوا بالقسطاس المستقیم، وہاں جو ترازو لی جائے گی اس ترازو کی آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، وہ ترازو بولے گی اور بالکل صحیح ترازو سے وہاں تولا جائے گا۔ حشر میں کھڑا ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں، خیانت کو منظر عام پر لایا گیا ہے، اور وہیں حشر میں وہ آدمی ہوگا جو دو زبانوں والا، دو چہروں والا ہوگا، یاتی بوجہ ویاتی بوجہ، ایک کے پاس ایک چہرہ لے کر آئے گا اور ایک کے پاس ایک چہرہ لے کر آئے گا۔ ایسے بھی آپ مت نہ بنیں، دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں متلون مزاج ہوتے ہیں، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایسے ہو جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ویسے ہو جائیں گے۔ بولا کہ ارے تم مرد ہو، ایک بات کرو، صحیح بات کرو، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی پالیسی چھوڑو، یہ کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ یہ حشر ہے، ایک طرف غاصب الارض، زمین کو ہتھیار لانے والا ہے، دوسرا مالوں میں خیانت کرنے والا ہے، مال میں خیانت کرنے والا بھی وہاں موجود ہے، تیسرا وہ آدمی بھی ہے جو جس کے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، کسی نے کسی کا مال ہتھیا لیا ہے، کسی نے کسی پر بہتان لگایا ہے، یہ حشر کا میدان ہے۔ تو اس کو عزیزو، لیکن پھر یہی بات میں کہوں گا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ اس آیت کو اچھی طرح سمجھیں، اپنا محاسبہ کریں، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھ بند ہو جائے۔ ابھی تو تھوڑا تھوڑا لوگ مرنے لگے، موت الفجأہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اچانک مر جانے سے، اچانک موت آ جانے سے، جس میں آدمی کو توبہ کا بھی وقت نہ ملے، کلمہ پڑھنے کا بھی وقت نہ ملے۔ لیکن میں اور آپ چلیے سچی توبہ کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں کہا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر وہ جس نے توبہ کیا۔ توبہ کون سی ہوتی ہے؟ الایمان والعمل الصالح، ایمان اور صحیح عمل کے ساتھ، جس میں 4 شرطیں پائی جائیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سچی توبہ، ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو، وہ اپنے مندر کے پاس آتے ہیں تو بس ایکشن کرتے ہیں، بیٹھے سرکار، ایسا ہمارے سرکار۔ ہمارے پاس یہ سب نہیں، ہمارے پاس تو کھلی کھلی کتاب ہے، ہمارے پاس دکھاوا، ناچ، صرف ڈرامہ، ایسی چیزیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے جو صحیح صحیح باتیں چاہتا ہے۔ کہا الندم علی ما فات، جو گناہیں پہلے ہو چکی ہیں اس پر ندامت کا اظہار کیجیے، یا اللہ میں نے غلطیاں کر، والعزم علی ان لا يعود، اور عزم کیجیے کہ یا اللہ دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ گناہ پر افسوس بھی ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ کسی کا حق آپ نے لے لیا ہے تو آپ اس کا حق واپس لوٹائیں، پھر توبہ کریں۔ میں نے بھائی کا مال لے لیا، بہن کا مال لے لیا، اس کی زمین لے لی، اب مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ دعا کروں، یا اللہ مجھے بخش دے، معاف فرما دے۔ نہ، پہلے وہ دیجیے، پھر یہاں آئیے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا۔ الندم علی ما فات والعزم علی ان لا يعود، آدمی پھر دوبارہ نہ کرنے کی قسم کھائے اور افسوس بھی کرے کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی۔ بہت سارے ہیں جو اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں، ایسا نہ کریں بلکہ اپنے گناہ سے سچی توبہ کریں۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، پھر ایک بار میں کہوں گا کہ اپنی جو زندگی، جو صحت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگائیں۔ چیزیں حقائق ہیں جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں،
ابھی تو ساروں کے دل نرم ہیں، بہت ساری چیزیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے درمیان سے اٹھائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے۔ آخرت کی تیاری کریں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایک لمبا سفر ہے، ممکن ہے ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ دنیا میں جو ساری چیزیں ہوتی ہیں لغو ہیں، یہ ساری غیبتیں، کمنٹس، ایک دوسرے کے خلاف تبصرے، سیاسی تبصرے، یہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اللہ سے اپنے دل کو لگائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے بیٹھے ہیں تمام کو اپنے محبتوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی حالتوں پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے مال و دولت میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم رؤوف رحيم۔